بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شوال المکرم کو غزوہ احد لڑی گئی۔ 17 شوال کی روایت میں ملتی ہے، 13 شوال کی روایت میں ملتی ہے۔ مشرکین کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ مسلمانوں کی قیادت نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ اللہ کی تائید و نصرت سے کفار پسپا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، اس ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال کے بعد مسلمانوں سے غزوہ احد لڑنا شروع کی۔ اس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھی، کیونکہ ابو جہل وہ غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، اس وجہ سے ابو سفیان کے ہاتھوں میں اس لشکر کی قیادت تھی۔ 3000 کا لشکر ابو سفیان نے تیار کیا، اور اس کی بیوی ہندا وہ بھی پیش اس جنگ میں تھی۔ اشعار پڑھ کے مشرکین کو جنگ پر ابھارتی، اور ابو سفیان نے 3000 کا لشکر تیار کیا، جس میں سے 700 زرہ پوش تھے، 200 گھوڑے، 300 اونٹ اس جنگ کے لیے تیار کیے۔ مکہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیشگی خبر دے دی کہ مشرکین آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی رائے لی، اے میرے صحابہ اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نے کہا کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنا چاہیے، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی بات مان لی جنہوں نے یہ کہا کہ باہر جا کر لڑنا چاہیے۔ حضور 1000 کے لشکر کے ساتھ مکہ سے باہر، مدینہ سے باہر نکلے، مدینہ سے باہر احد پہاڑ پر گئے۔ احد پہاڑ یہ ایسا پہاڑ ہے جس کے متعلق حدیث طیبہ میں آتا ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ طلع له ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه۔ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور احد پہاڑ ایک جنتی پہاڑ ہے جس کے قریب، جس مقام پر یہ جنگ لڑی گئی۔ 3000 کی تعداد کے سامنے 1000 کا لشکر تھا، اور اس جنگ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی یا شکست ہوئی، یا کفار کو شکست ہوئی یا فتح ہوئی۔ دونوں کی طرف سے جانی اور مالی نقصان ہوا، مسلمانوں کو بھی جانی اور مالی نقصان ہوا، کفار کو بھی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درہ عنین جس کو بولتے ہیں، جو کہ پہاڑ کی پشت پر تھا، اس جگہ پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ تم لوگوں نے یہاں پہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس درے کو نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ راستے کے اندر 300 لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ 300 لوگوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا، اور یہ کہا کہ میں نے کہا تھا مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا ہے، تم لوگوں نے میری بات نہیں مانی مدینہ میں رہ کر، اس لیے میں تم سے الگ ہو گیا، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ 300 لوگوں کو لے کے وہ علیحدہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس مقام پہ پہنچے، احد پہاڑ کے مقام پر، تو زور کی جنگ بندی ہوئی۔ مسلمانوں نے مشرکین کو چاروں شانے چت کر دیا، اور مشرکین ایک مرتبہ تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں جس درہ پر حضور نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، تیر اندازوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، کچھ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، وہاں پہ 5 7 10 لوگ رہ گئے، باقی چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا تو خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت مالی و جانی نقصان ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیے، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار چچا میں سے تھے، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ سید الشہداء کا لقب میرے آقا نے ان کو دیا۔ اور ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا، حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا کے اور دردناک موت دی، دردناک شہادت دی حضرت امیر حمزہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پر بہت رنج رہا، بہت ملال رہا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پھر دوبارہ حملہ کیا، تو کفار پسپا ہو کر چلے گئے، مکہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، اور 70 مسلمانوں کے مقابلے میں
روایت کے اندر آتا ہے کہ 24 مشرکین وہ ہلاک ہوئے، 70 کے مقابلے میں 24 مشرکین ہلاک ہوئے اور جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ اور اس غزوہ کے اندر بہت سے ایسے مسلمانوں کو جو تعمیری کہنے کی تعمیری شکست اور تعمیراتی معاملات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک آنے والی جنگوں میں جنہوں نے کام دیا وہ ملے اس جنگ کے اندر۔ اور جس شکست کی وجہ کیا بنی، جس وجہ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ مسلمانوں نے حضور کے کہے ہوئے مقام پر، حضور کے کہے ہوئے درہ کو چھوڑ کر مال غنیمت اس میں اٹھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ جنگ بندی ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور جمع ہو کے جب اندازہ لگایا گیا تو 70 مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہ جنگ یہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی، مسلمانوں نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اس جنگ کو لڑا۔ تو آج بھی ہمیں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اگر جنگ بندی کرنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، تبھی ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلیں، حضور کے بتائے ہوئے اسوہ پر چلیں۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔